الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج 18واں پارہ ہے اور اس میں سب سے پہلے ہے سورہ مؤمنون، دوسرے نمبر پہ اس پارے میں کون سی صورت ہے؟ سورہ نور، اور تیسرے نمبر پہ ہے سورہ فرقان۔ تو سب سے پہلے جو آیات سورہ مؤمنون کی ہیں، 18ویں پارے کی ہیں، وہ آیت نمبر 1 سے لے کے 7 تک اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون۔ یقیناً وہ مومن فلاح پا چکے، کامیاب ہو چکے۔ کون سے مومن؟ ان کے اوصاف کیا ہیں؟ ہر مومن کی کامیابی کا اعلان نہیں ہو رہا یہاں پہ۔ وہ ایمان والا کامیاب ہے جس میں وہ اوصاف پائے جائیں، وہ خوبیاں پائی جائیں جو اللہ تعالیٰ اس کے بعد بتا رہے ہیں۔ پہلی خوبی کیا کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کا خیال رکھتے ہیں، بڑی توجہ سے نماز پڑھتے ہیں، بڑے دھیان سے نماز پڑھتے ہیں۔ نماز میں ان کی توجہ نماز پہ رہتی ہے، اللہ رب العزت کی طرف رہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہیں اور پڑھتے دھیان سے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دین اسلام میں توحید و رسالت کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کس کی ہے؟ نماز کی ہے۔ والذین هم عن اللغو معرضون، دوسری خوبی ان لوگوں کی، دوسرا وصف ان لوگوں کا کہ وہ لغو چیزوں سے، فضول چیزوں سے اعراض برتتے ہیں، ان سے دور رہتے ہیں۔ لغو چیزیں کیا ہو سکتی ہیں؟ شرکیہ امور یہ لغو چیزیں ہیں، بدعات لغو چیزیں ہیں، کبیرہ گناہ لغو چیزیں ہیں، بے حیائی پہ مشتمل گفتگو یہ لغو چیز ہے۔ یہ لوگ نہ صرف یہ کہ خود شرک سے دور رہتے ہیں، بدعات سے دور رہتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے دور رہتے ہیں، بلکہ کوئی ایسی حرکت کرے تو اس سے بھی دور رہتے ہیں۔ ایسی مجلس کا حصہ نہیں بنتے جس مجلس میں شرکیہ باتیں ہو رہی ہوں، جس مجلس میں بدعات کو رواج دیا جا رہا ہو، جس مجلس میں کبیرہ گناہوں کو رواج دیا جا رہا ہو، کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا جا رہا ہو، کبیرہ گناہوں کی لوگوں کو ترغیب دی جا رہی ہو، ایسی مجالس سے دور رہتے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ ہمارے ملک میں بنے ہوئے وہ مزار اور دربار جہاں پہ لوگ واضح طور پہ شرک کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پہ اہل توحید کے لیے جانا جائز نہیں ہے۔ چاہے آپ نے شرک نہیں کرنا، چاہے آپ نے قبر کو سجدہ نہیں کرنا، لیکن آپ کے سامنے کوئی قبر کو سجدہ کر رہا ہوگا، قبر والے سے دعا کر رہا ہوگا، قبر والے سے ڈر کے مارے کانپ رہا ہوگا، اور آپ خاموش کھڑے رہیں گے۔ اگر خاموش کھڑے رہنا ہے تو ایسی مجالس کا حصہ بننے کی اجازت نہیں ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور تیسری خوبی ان اہل ایمان کی جن کی کامیابی کا اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ زکوٰۃ دینے والے ہوں گے۔ کیا دینے والے ہوں گے؟ زکوٰۃ۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور اگلی خوبی یہ ہے کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں گے، شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کریں گے، نہ مرد نہ عورتیں۔
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين۔ البتہ یہ اہل ایمان اگر اپنی شرمگاہ کا استعمال اپنی بیویوں کے ساتھ کریں یا اپنی لونڈیوں کے ساتھ کریں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں، اس کی اجازت ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو بیوی کو چھوڑ کر، لونڈی کو چھوڑ کر کسی اور جگہ شرمگاہ کا استعمال کرے گا تو وہ اللہ کی حدود کو کراس کر رہا ہے۔ مرد کا مرد سے تعلق قائم کرنا غلط ہوگا، مرد کا کسی ایسی عورت سے جو اس کی بیوی نہیں ہے تعلق قائم کرنا کیا ہوگا؟ غلط ہوگا۔ مشتزنی کرنا یہ کیا ہوگا؟ یہ غلط ہوگا۔ تو اگر ہم کامیاب اہل ایمان بننا چاہتے ہیں تو ان اوصاف کو اپنے میں پیدا کرنا ہوگا۔ بڑے عظیم یہ اوصاف ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد سورہ مؤمنون ہی کی آیت نمبر 84، 85، 86، 87، 88 اور آگے کیا ہوگا؟ گنتی آتی ہے نا؟ کیا ہوگا؟ 79 کیا ہوگا؟ 79۔ چلیں جی دیکھیے، قل آپ کہہ دیجئے، کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ نبی علیہ السلام سے۔ آپ کہہ دیجئے، سوال کیجئے ان سے، لمن الارض ومن فیہا، اس زمین کا مالک کون ہے اور زمین پہ موجود ہر مخلوق کا مالک کون ہے؟ ان کنتم تعلمون، اگر تمہیں علم ہے تو بتاؤ، ساری زمین کا مالک کون؟ زمین پہ موجود ہر مخلوق کا مالک کون؟ سیقولون للہ، اللہ نے کہا آپ سوال کر لیں لیکن جواب کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو پہلے سے بتا رہا ہوں یہ سب جواب دیں گے للہ، زمین کا مالک بھی اللہ، زمین پہ موجود ہر مخلوق کا مالک بھی اللہ۔ تو پھر یہ جواب دینے والے مسلمان ہوئے کہ کافر؟ کیوں جی؟ مسلمان نہیں، یہ سوال کس سے کرنا ہے؟ کافروں سے۔ اللہ نے بتا دیا یہ کافر ہیں، غیر مسلم ہیں، لیکن یہ مانیں گے کہ زمین کا مالک اللہ، زمین کی ہر مخلوق کا مالک اللہ، لیکن اس کے باوجود نصیحت حاصل نہیں کرتے، اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی شریک کرتے ہیں۔ اچھا، یہ لوگ جو تھے اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ مکہ کے مشرکین اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کون مجھے اس کی دلیل دے گا؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ مکہ کے مشرکین اللہ کی عبادت کرتے تھے، کون دلیل دے گا اس کی مجھے؟ جی مجھے دلیل چاہیے، دلیل چاہیے، ایسی دلیل جس کو سب مان لیں۔ جی بات آپ کی ٹھیک ہے، ساری جو بات کی آپ نے۔ ہاں جی، انہوں نے ایت پڑھی ہے کہ جب وہ کشتی میں سوار ہوتے اور کشتی ڈوبنے لگتی، پھر ایک اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کے ساتھ اس موقع پہ کسی اور کو شریک نہیں کرتے تھے، اور یہ پکارنا، یہ دعا کرنا کیا ہے؟ عبادت ہے۔ میں آپ کو اس سے زیادہ واضح دلائل دوں گا۔ مشرکین مکہ حج کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ کرتے تھے۔ طواف کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ بیت اللہ انہوں نے تعمیر کیا کہ نہیں کیا؟ تو وہ اللہ کی عبادت کرتے تھے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود ان کو کافر قرار دیا گیا، ان کے ساتھ جہاد کیا گیا، ان کے اوپر تلواریں چلائی گئیں۔ تو جرم کیا تھا؟ کون بتائے گا پھر جرم کیا تھا؟ ایک منٹ میں ہاتھ کھڑا کرنا پڑے گا، ناراض نہیں ہونا۔ ہاں جی، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کرتے تھے۔ تو کیوں کرتے تھے اللہ کے ساتھ دوسروں کی عبادت؟ کیا دوسروں کو اللہ کے برابر کا سمجھتے تھے؟ جی سوال یہ ہے۔ جی
اللہ آپ کو جزائے خیر دے. یعنی کہ دوسروں کو اللہ کے برابر کا نہیں سمجھتے تھے. ابھی تو مان رہے ہیں, دیکھیں نا کہ زمین کا مالک اللہ, زمین کی ہر چیز کی, زمین پہ موجود ہر مخلوق کا مالک کون؟ پھر ان کی عبادت کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے. اصل اللہ ہے, یہ بزرگ ہیں, یہ وسیلہ ہیں, یہ سیڑھی ہیں. اللہ ہماری سنتا نہیں, ان کی موڑتا نہیں. یہ وہ عقیدہ ہے جو آج بھی کئی کلمہ پڑھنے والوں نے اپنا رکھا ہے. آئیں جی آپ تو انعام لیں, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تو یہ سفارش کے نام پہ, ذرا بولیے کس نام پہ؟ سفارش کے نام پہ فوج شدگان کو اور جن کو بزرگ مانا جاتا تھا انہیں پکارنا یہ شرک ہے. اللہ نے کہا سبحانہ و تعالی ما یشرکون. تو اللہ تعالیٰ انہیں اس شرک سے ہٹانا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس شرک سے ہٹنے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں, پوچھئے ان سے ذرا کون ہے مالک زمین کا, کون ہے زمین پہ موجود ہر مخلوق کا مالک؟ اللہ نے کہا یہ مانیں گے کون ہے؟ اللہ نے کہا پھر ان سے پوچھیے افلا تذکرون, پھر تم نصیحت حاصل کیوں نہیں کرتے؟ جب مانتے ہو مالک اکیلا ہے وہ, تو پھر ان کو کیوں پکارتے ہو؟ قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. ان سے پوچھئے ساتوں آسمانوں کا رب کون اور عرش عظیم کا رب کون؟ ساتوں آسمانوں کا رب کون اور عرش عظیم کا رب کون؟ سیقولون للہ, کہیں گے ان سب کا مالک کون ہے؟ اللہ. قل افلا تتقون, پھر تم اللہ سے ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ اچھا ساتوں آسمانوں کا رب اللہ, عرش عظیم کا الگ سے پوچھا گیا رب کون؟ عرش کی کوئی خاص اہمیت ہے جی؟ کیوں جی, کیا اہمیت ہے؟ آپ میرا سوال نہیں سمجھے. یہ کیوں سوال کیا جا رہا ہے کہ عرش کا رب کون ہے؟ یعنی کہ ساتوں آسمانوں کی تو سمجھ آ گئی کہ یہ بہت بڑی مخلوق ہے اس لیے, لیکن عرش کے بارے میں کیوں سوال کیا جا رہا ہے کہ عرش کا رب کون ہے جی؟ عرش زمین و آسمان سے الگ ہے. بات آپ کی ٹھیک ہے, اس پہ نام دینا کہ نہیں دینا یہ ابھی ذرا دیکھتے ہیں. ہاں جی, اور کون جواب دے گا؟ کیونکہ عرش آسمانوں سے بڑی مخلوق ہے, عرش زمین سے بڑی مخلوق ہے. اس کائنات کی سب سے بڑی مخلوق عرش ہے. کائنات کی سب سے بڑی مخلوق کیا ہے؟ عرش ہے. آپ نے آیت الکرسی پڑھی ہوئی ہے؟ کس کو آیت الکرسی نہیں آتی آپ میں سے؟ وسع کرسیہ السماوات والارض, اللہ کی کرسی آسمانوں سے زیادہ کشادہ, زمین سے زیادہ. یہ آیت پڑھ لی ہے نا, اللہ کی کرسی آسمانوں سے زیادہ کشادہ, زمین سے. بولیے ذرا. اچھا یہ کرسی کیا چیز ہے؟ اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ ہے. یہ کرسی کیا چیز ہے؟ پاؤں رکھنے کی جگہ ہے. اور دوسری حدیث میں وضاحت آئی ہے, یہ کرسی جو آسمانوں سے بڑی ہے, زمین سے بڑی ہے, عرش کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اور کو پتہ چلا عرش کتنی بڑی مخلوق ہے؟ احساس ہوا کہ نہیں ہوا؟ آپ آئیں جی, آپ تو انعام لینا. ایک چائے تو آ ہی سکتی ہے انشاءاللہ. جی ہاں. تو اس لیے اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں کئی مقام پہ کہ میں عرش کا رب ہوں, کیونکہ سب سے بڑی مخلوق کون سی ہے؟ اچھا اللہ تعالیٰ کہاں ہے؟ عرش کے اوپر. اللہ کہاں ہے؟ بولیے ذرا, اللہ کہاں ہے؟ اچھا جب آپ یہ عقیدہ پبلک میں بیان کریں گے تو لوگ پتہ ہی کیا کہتے ہیں آگے سے؟ وہ کہتے ہیں اچھا اس کا مطلب ہے کہ اللہ عرش کا محتاج ہے. ہم کہتے ہیں ظالموں, یہ ہم نے کب کہا اللہ عرش کا محتاج ہے؟ ہم کہہ رہے ہیں اللہ عرش سے اوپر ہے اور عرش اپنے وجود کے لیے اللہ کا محتاج ہے, اللہ تعالیٰ عرش کے محتاج نہیں ہے. ہم نے یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ عرش کے محتاج, ہم کہہ رہے ہیں اللہ عرش سے اوپر ہے, ساری مخلوقات نیچے, اللہ سب سے اوپر. یہ ہمارا مطلب ہے کہنے کا.
قل من بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ ان کنتم تعلمون، یہ بتاؤ کس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے؟ ہر چیز کا مالک کون ہے؟ ہر چیز کا. اور کون ہے جو جس کو چاہے پناہ دے؟ اور کون ہے جو پکڑنے پہ آئے تو جس کو وہ پکڑنے پہ آئے کوئی پناہ نہیں دے سکتا؟ یہ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ مانیں گے کہ یہ اللہ ہے. جس کو اللہ پکڑنے پہ آئے اس کو کوئی پناہ، بولیے اس کو کوئی پناہ. اور اللہ اور کوئی کسی کو پکڑے تو اللہ اس کو پناہ دے سکتا ہے، اللہ اس کو بچائے گا. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچایا تھا کہ نہیں بچایا تھا؟ اس زمانے کے لوگوں نے ان کو سولی پہ چڑھانا چاہا، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا، آسمانوں پہ اٹھا لیا، کچھ نہیں کر سکے. اور جب فرعون کو اللہ نے سمندر میں غرق کرنا چاہا تو فرعون کی فوج، اس کا لشکر اسے بچا نہیں سکے. افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے کئی کلمہ پڑھنے والے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے کہ جس کو اللہ پکڑے اسے چھڑائے محمد، اور جس کو محمد پکڑے اسے کوئی چھڑا نہیں سکتا. انا للہ و انا الیہ راجعون، توحید کا جنازہ نکال دیا. اور صحیح عقیدہ کیا ہے کہ کوئی بھی کسی کو پکڑے، اللہ نے پناہ دے دی، پکڑنے والا کچھ نہیں کر سکے گا. اور جس کو اللہ پکڑے اسے کوئی نہیں بچا سکتا. جس کو اللہ پکڑے اس کے لیے پناہ گاہ کیا ہے؟ پھر اللہ ہی. پناہ گاہ کیا ہے؟ اور میرے بھائیو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سجدے میں دعا کیا کرتے تھے، وطر میں دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ. سنیے ذرا، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ، یا اللہ میں تجھ سے بچنے کے لیے تیری پناہ میں آتا ہوں. سنیے ذرا الفاظ، اے اللہ تیرے غضب سے، تیرے عذاب سے بچنے کے لیے میں تیری پناہ میں آتا ہوں. یہ نہیں کہا کہ یا اللہ تجھ سے بچنے کے لیے میں ابراہیم علیہ السلام کی پناہ میں آتا ہوں، میں آدم علیہ السلام کی پناہ میں آتا ہوں. نہیں، یا اللہ تجھ سے بچنے کے لیے تجھ سے ہی رابطہ ہوگا. اس کے بعد سورہ نور، سورہ نور کی دوسری آیت ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. بدکاری کرنے والی عورت ہو یا بدکاری کرنے والا مرد ہو، زنا کرنے والی عورت ہو یا زنا کرنے والا مرد ہو، ان میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے مارو. کتنے کوڑے؟ اور یہ بات ہو رہی ہے اس کی جو شادی شدہ نہیں ہے. اچھا 100 کوڑے مارے جائیں تو بندہ بچ جائے گا؟ کیوں جی؟ جی دوبارہ کچھ ہی بات سے کہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کہاں ذکر ہے؟ آئیں آپ تو انعام لینا، پھر آگے دیکھتے ہیں باقی لوگوں کا کیا کرنا ہے. جلدی کریں. یہ دیکھیں کوڑے کا جب تذکرہ آتا ہے تو آپ لوگوں کے ذہن میں آ جاتے ہیں پنجاب پولیس کے کوڑے، پنجاب پولیس کے چمڑے والے جوتے. نہیں نہیں نہیں، شریعت میں ایسا نہیں ہے. اگر شریعت نے مارنے کا حکم دینا ہوتا شریعت صاحب کہتی اس کو قتل کر دو. شریعت نے کہا 100 کوڑے، اور علماء کرام نے پھر اس کی تفصیل بتائی ہے 100 کوڑے کیسے مارنے ہیں. پہلے نمبر پہ چہرے پہ نہیں مارنا کوڑا، اور جسم کے کسی بھی ایسے حصے پہ نہیں مارنا جہاں مارا جائے تو بندہ مر جاتا ہے. اور ایک جگہ پہ بھی نہیں مارنی، جسم پہ مختلف مقامات پہ مارنی ہیں. گوشت پھٹنا نہیں چاہیے، گوشت ہڈی ٹوٹنی نہیں چاہیے، اور مارنے والا دوڑتا ہوا پیچھے سے نہیں آئے گا، اور نہ ہی جناب ہاتھ اوپر کرے گا، نہیں، ایسے مارنے، ایسے ایسے.
اور سمجھا رہی علماء کرام، تو یہ بھی نہ سمجھے کہ کوئی ذرا بھی درد نہیں ہوگی، اچھی خاصی درد ہوتی ہے، لیکن وہ صورتحال نہیں ہے جو آپ کے ذہن میں آ رہی ہے کہ جناب کوڑا پڑے گا اور گوشت کی بوٹیاں اڑ رہی ہوں گی، نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ 100 کوڑے مارنے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اس کو سزا ملے اور باقی لوگوں کو عبرت ملے۔ تو فرمایا 100 کوڑے مارو۔ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ، اللہ کا یہ دین ہے، اللہ کی یہ شریعت ہے، اس کو نافذ کرنے کے معاملے میں تمہارے دلوں میں ترس نہیں پیدا ہونا چاہیے۔ دلوں میں ترس تو آ ہی جاتا ہے، مراد یہ ہے کہ وہ ترس جس کی وجہ سے آپ کہیں نہیں جی چھوڑ دو اس کو، نہ چھوڑنا نہیں ہے، اللہ کا حکم ہے، اس کے اوپر کیا کرنا؟ عمل کرنا ہے، اور اس میں بہتری ہے اس کی بھی اور معاشرے کے دیگر افراد کی بھی۔ فرمایا یہ کام تم نے کرنا ہے اگر تم اللہ پہ ایمان رکھتے ہو اور آخرت پہ ایمان رکھتے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو لوگ شریعت کی اس حد کو قائم نہیں کرتے وہ اپنے ایمان کی خیر منائیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اللہ پہ ایمان اور آخرت پہ ایمان نہیں ہے جیسے ہونا چاہیے۔ فرمایا وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ، جب یہ سزا دی جا رہی ہو تب مومنوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے، خفیہ طور پہ سزا نہیں دینی، چند لوگ یہ منظر دیکھیں، وہ دیکھ کے باقی لوگوں کو بتائیں تاکہ سب اپنے کانوں کو ہاتھ لگائیں۔ اچھا، یہ سزا ہوگی اس کی جو شادی شدہ اور جس کی زندگی میں کبھی شادی ہوئی ایک بار، چاہے بعد میں طلاق ہو گئی ہو، چاہے بعد میں بیوی فوت ہو گئی ہو، چاہے بعد میں خاوند فوت ہو گیا ہو، چاہے بعد میں خاوند طلاق دے دی، ایک دفعہ شادی ہو گئی، اب وہ اگر کبھی بدکاری کرے گا تو اس کی سزا کیا ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ اچھا، یہ سزا جو ہے قرآن کریم میں کہاں آئی ہے، کس صورت میں ہے؟ کون بتائے گا؟ قرآن کریم میں یہ سزا کس صورت میں ہے؟ سورہ نور، اور کسی کوئی بھائی کوشش کریں، سورہ نساء، اور کوئی؟ یہ آیت آج قرآن کریم میں موجود نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری تھی، اللہ نے یہ آیت، لیکن پھر اللہ نے اس کی تلاوت واپس لے لی، اس کا حکم باقی رہا۔ اللہ نے اس کی تلاوت واپس لے لی، اس کا حکم، بولیے ذرا، اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اس بارے میں احادیث آج بھی موجود ہیں، بخاری شریف کی احادیث ہیں۔ چنانچہ ایک حدیث آپ کے سامنے رکھوں گا کہ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیا، اور خطبہ دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ دین اتارا، اور اس دین میں یہ ہے کہ اگر کوئی شادی شدہ بدکاری کرے تو اسے سنسار کیا جائے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سنسار کرتے رہے، آپ کے بعد ہم نے بھی سنسار کیا۔ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر فاروق، یعنی کہ اللہ کے رسول کے بعد بھی یہ کام ہوتا رہا ہے، کہہ رہے ہیں ہم نے بھی سنسار کیا، یعنی کہ ابو بکر نے بھی اور میں نے بھی۔ اور اللہ نے اس بارے میں آیت نازل کی تھی جس کی ہم تلاوت کرتے رہے، آج بھی اس کا حکم موجود ہے۔ میں خبردار اس لیے کر رہا ہوں، ایسا نہ ہو کہ ایک عرصہ گزرے تو لوگ کہیں کہ قرآن میں یہ آیت موجود نہیں ہے اور اللہ کی اس حد کو ترک کر کے گمراہ ہو جائیں۔ آج اس کا انکار کرنے والے کون ہیں بھلا جانتے ہیں؟ کوئی بڑا نام لے سکتے ہیں؟ جاوید احمد غامدی صاحب۔ کون؟ جاوید احمد غامدی۔ یہاں پہ آ کے پتہ چلتا ہے کون احادیث کو ماننے والا ہے، کون ماننے والا نہیں ہے۔ ورنہ آپ جیسے عام لوگ کہتے ہیں جی ہم ان کی تقریر سنتے ہیں، وہ تو بڑی حدیثیں پڑھتے ہیں، وہ حدیثیں پڑھتے ہیں جن کو ان کی عقل قبول کر لے،
اور جو احادیث ان کے عقل کے معیار پہ پوری نہ اتر سکیں ان کو ہوا میں اڑا دیتی ہیں۔ تو معیار کیا ہے حدیث کو لینے نہ لینے کا؟ غامدی صاحب کا تھرمامیٹر۔ کون سا؟ غامدی صاحب کا تھرمامیٹر ان کی عقل معیار ہے، یعنی کہ ابو بکر صدیق کی عقل معیار نہیں ہے، عمر فاروق کی عقل معیار۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سنسار کیا، صحابہ کرام نے کیا، صحابہ کرام دیگر اس عمل میں شریک رہے، دوسرے دیکھتے رہے، سب نے اتفاق کیا، کسی کی عقل میں مسئلہ پیدا نہیں ہوا۔ آج جاوید احمد غامدی کی عقل میں مسئلہ پیدا ہو گیا۔ تو جناب عمر فاروق نے پہلے خبردار کر دیا تھا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ جب ایک عرصہ گزر جائے گا تو لوگ اس حد کو ترک کر دیں گے یہ کہہ کر کے قرآن میں نہیں ہے، اور گمراہ ہو جائیں گے۔ بلکہ مجھے یاد آیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کے اوپر بھی یہ حد نافذ کی۔ آپ لوگوں نے حدیث سنی ہوگی نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک جوڑا لایا گیا یہودیوں کا، مرد اور عورت، اور یہودی لے کر آئے آپ کے پاس کہ جی انہوں نے زنا کیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں آپ فیصلہ کریں۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید اللہ کے رسول کے پاس کوئی معاملہ ہلکا ہوگا، تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری اپنی کتاب میں کیا ہے؟ کہنے لگے ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو کی بےعزتی کرتے ہیں اور انہیں گدھے پہ بٹھا کے چکر لگوا دیتے ہیں، ہلکی پھلکی سزا دے دیتے ہیں۔ وہاں پہ موجود تھے وہ صحابی جو پہلے یہودی عالم دین تھے، ان کا نام کون بتائے گا؟ ہاتھ کھڑا کرنا ہے، صرف ہاتھ کھڑا کرنا ہے۔ وہاں پہ وہ صحابی موجود تھے جو پہلے یہودی عالم دین تھے، جی عبداللہ بن سلام، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ عبداللہ بن سلام وہاں پہ موجود تھے، کہنے لگے نہیں یہ غلط کہہ رہے، جھوٹ بول رہے ہیں، تو رات میں تو یہ ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے گا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا لے کر آؤ تو رات اپنی، تو رات لائی گئی۔ اب جو ان کا عالم دین تھا اس نے سنسار والی آیت پہ کیا کیا؟ ہاتھ رکھ دیا۔ جو آیتیں اس سے پہلے تھیں جو بعد میں تھی وہ پڑھے اور یہ نہ پڑھے۔ عبداللہ بن سلام نے کہا ذرا ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ۔ ہاتھ اٹھایا تو آیت موجود تھی۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان یہودیوں کو بھی سنسار کیا۔ اس سے پتہ چلا کہ اسلامی ملک میں جو ویزا لے کر یہودی یا عیسائی رہتے ہوں گے، بے حیائی کے معاملے میں، زنا کے معاملے میں ان کے اوپر اسلامی قانون کو نافذ کیا جائے گا۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ جی شراب جو ہے وہ غیر مسلم جو ہے وہ بنا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں، بیچ بھی سکتے ہیں، اور غیر مسلم نے پچھلے سال پارلیمنٹ میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ کیا کیا تھا پتہ ہے آپ کو؟ ایک غیر مسلم تھا، شاید وہ سکھ تھا یا ہندو تھا میرے خیال میں، اس نے باقاعدہ قرارداد پاس کی۔ اس نے کہا شراب کی سب دکانیں بند کی جائیں۔ شراب ہمارے دین میں بھی حرام ہے، عیسائیوں کے ہاں بھی حرام ہے، سب کے ہاں حرام ہے، کوئی جائز نہیں ہے، اور نہ ہمارا دین اجازت دیتا ہے نہ ہم پیتے ہیں۔ یہ مسلمان ہمارے نام پہ شراب بیچنے والے، وہی بنانے والے، وہی پینے والے۔ انا للہ و انا الیہ۔ پھر کہتے ہیں کہ بارش کی ضرورت تو نہیں تھی، بارش کیوں نازل ہو رہی ہے؟ فصل تیار ہے کسان کی، بارشیں کیوں نازل ہو رہی ہیں؟ ذرا کسان سے پوچھیں نا زکوٰۃ کتنی کو دیتا ہے، اسے کتنا نکالتا ہے، نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، سود پہ قرضہ لیتا ہے کہ نہیں لیتا۔ آج کے درس کی آیت نمبر 15 اور سورہ نور کی آیت نمبر 4، والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعة شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ ولا تقبلوا لهم شہادة ابدا واولئک هم الفاسقون۔ وہ لوگ جو تہمت لگائیں پاک دامن لڑکیوں پہ، الزام لگائیں، پھر اپنے الزام کے حق میں 4 گواہ نہ لا سکیں، کیا نہ لا سکیں؟ تو ان کو 80 کوڑے مارو۔
اور پتہ چلا اسلام مسلمانوں کی عزت کی کیا کرتا ہے؟ حفاظت کرتا ہے، خواہ مخواہ الزامات لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ جو کھیل تماشا آپ کے سیاستدانوں نے قائم کر رکھا ہے یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ وہ چور، وہ ڈاکو، وہ ایسے، وہ ویسے، اسلام ایسی حرکتوں کی اجازت نہیں دیتا۔ زبان کا استعمال سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ تو یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے کہ جو کسی پاک دامن لڑکی پہ تہمت لگائے اور 4 گواہ لانے پڑیں گے۔ کتنے؟ حالانکہ باقی امور میں شریعت کتنے گواہ مانگتی ہے؟ 2۔ چور کا ہاتھ کاٹنے کے لیے شریعت کتنے گواہ مانگتی ہے؟ 2۔ لیکن مسلمان کی عزت اللہ کو اتنی پیاری ہے کہ اگر کوئی تہمت لگائے گا بدکاری کی، اس سے کہا جائے گا ثابت کرو 4 گواہ لا کر کس نے بدکاری کی ہے، اور 4 گواہ بھی وہ جو بتائیں کہ ہم نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے اور ابتدائی حالت نہیں دیکھی، آخری حالت دیکھی ہے۔ ابتدائی حالت نہیں دیکھی بلکہ آخری حالت دیکھی ہے۔ اگر ایسے 4 گواہ مل جائیں تو جان چھوٹے گی۔ اگر 3 گواہ مل گئے جو کہیں کہ بھئی یہ صحیح کہہ رہا ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے، 4تھا گواہ نہ ملا تو ان 3 گواہی دینے والوں کو بھی کوڑے پڑیں گے، اس کو بھی پڑیں گے۔ ایک تو اس مسلمان لڑکی کی عزت کا دفاع، اور دوسرے نمبر پہ مسلمان معاشرے کو برائی سے دور رکھنا، کیونکہ جب الزامات کثرت سے لگنے لگ جائیں، ہر کوئی کہے یہ بھی بدکار، وہ بھی بدکار، یہ بھی زانی، وہ بھی زانی، لوگ کہتے ہیں زنا کوئی جرم ہی نہیں ہے، سارے ہی ہیں، میں بھی کرتا ہوں۔ اور ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اس طرح برائی پھیلتی ہے۔ جب آپ ہر ایک کو چور ڈاکو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے سارے چور ڈاکو ہیں، میں بھی بن گیا، پھر کیا ہوا؟ اس طرح الزامات لگانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن یہ جو 80 کوڑوں کا معاملہ ہے، یہ صرف اسی کو لگیں گے جو بدکاری اور زنا کے معاملے میں تہمت لگائے گا۔ جو چور اور ڈاکو کہے اور الزامات ثابت نہ کر سکے، اسے 80 کوڑے نہیں لگیں گے۔ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وقت کا جج فیصلہ کرے گا کہ اس کو 5 کوڑے لگانے ہیں کہ 100 لگانے ہیں، اس کو جیل میں ڈالنا ہے یا اس کے اوپر مالی جرمانہ کرنا ہے، کیا کرنا ہے، یہ جج کے پاس کیس جائے گا۔ وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، فرمایا ایسے آدمی کی شہادت کبھی بھی قبول نہیں کرنی جو کسی پاک دامن لڑکی پہ تہمت لگائے، 4 گواہ نہ لا سکے، اس کو 80 کوڑے بھی مارنے ہیں اور کسی اور کیس میں اس کی گواہی نہیں مانی جائے گی۔ اور اولئک هم الفاسقون، وہ فاسق و فاجر کہلائے گا، نیک آدمی نہیں کہلائے گا۔ الا الذین تابوا، ہاں اگر وہ توبہ کر لے اس کے بعد، کس کے بعد؟ 80 کوڑے کھا لینے کے بعد۔ 80 کوڑے نہیں معاف ہوں گے چاہے توبہ کر لیں، کوڑے لگنے کے بعد اب توبہ کرے، اپنی اصلاح کرے، زبان کا صحیح استعمال کرے، تو پھر آئندہ کیسوں میں اس کی گواہی مانی جا سکتی ہے، اور پھر فاسق و فاجر کا ٹائٹل جو ہے وہ ہٹ جائے گا۔ آج کے درس کی آیت نمبر 16 اور سورہ نور کی آیت نمبر 23، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم، وہ لوگ جو بھولی بالی مومن پاک دامن لڑکیوں پہ تہمتیں لگاتے ہیں، ان پہ اللہ کی لعنت دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کو عذاب عظیم ملے گا۔ یہ آیت نازل ہوئی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے معاملے میں۔ اگرچہ حکم عام ہے، آج کسی بھی تہمت لگائیں گے تو یہ سزا ملے گی، لیکن بنیادی طور پہ آپ کو پتہ ہے سیدہ عائشہ پہ تہمت لگائی تھی کنہوں نے؟ منافقین نے۔ کنہوں نے لگائی تھی؟ اچھا، ان پہ تہمت لگانے والوں میں کئی سچے مسلمان بھی شامل ہو گئے تھے۔ سچے مسلمانوں میں سے چند ایک کے نام مجھے چاہیے، کون کون بتا سکتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ میں کہا ہاتھ کھڑا کریں، ہاتھ کھڑا کریں جی، جو بتا سکتے ہیں ہاتھ کھڑا کریں جی۔ وہ سچے مسلمان، اصل تہمت لگانے والے تو منافق تھے، لیکن 2-3 سچے مسلمان بھی ان کی باتوں میں آ گئے اور انہوں نے بھی تہمت لگا دی، اور وہ بھی اس کا حصہ بن گئے۔ کوئی نام بتا سکتا ہے جی؟
جی کیا کہہ رہے ہیں؟ مستح، ٹھیک ہو گیا. آگے ایک اور حسان بن ثابت. 2 حمنہ بنت جاش. کون؟ حمنہ بنت جاش. اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کیں اور اعلان کیا کہ ہماری ماں اس تہمت سے پاک ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے وہ آیتیں جن میں سیدہ عائشہ کی پاک دامنی کا اعلان ہوا، قیامت تک لوگ ان کی تلاوت کرتے رہیں گے، سیدہ عائشہ کی عزت ہوتی رہے گی قیامت تک. اچھا، اب جب 80 کوڑے مارنے کی باری آئی تو کس کس کو 80 کوڑے لگائے گئے تھے؟ یہ کون بتائے گا؟ 80 کوڑے کس کس کو مارے گئے تھے؟ کتنے لوگوں کو مارے گئے تھے؟ 80 کوڑے کس کس کو مارے گئے تھے؟ کوئی نہیں جواب دینے والا. جی 80 کوڑے انہی 3 کو مارے گئے تھے، انہی 3 کو. بڑی اہم بات ہے، ذرا دھیان سے سنیے. ان 3 کو کوڑے اس لیے مارے گئے کہ سچے مسلمان تھے، ان کو گناہوں سے پاک کیا گیا، کوڑے مارے گئے. منافقین کو کوڑے نہیں مارے گئے، کوڑے ان کو مارے بھی جائیں تو گناہوں سے پاک نہیں ہوں گے، ان کو چھوڑ دیا گیا. تو بسا اوقات اللہ اپنے مومن بندے کو آزماتا ہے تاکہ گناہوں سے پاک ہو جائے، تاکہ قبر میں جائے تو گناہوں سے پاک صاف ہو. آخری عمر میں بزرگ حضرات کی زندگی بڑی مشکل میں گزرتی ہے، کبھی یہ بیماری کبھی وہ بیماری، لیکن جو ان میں سے صبر کرے، نمازیں پڑھتا رہے، اللہ کا شکر ادا کرتا رہے، جب قبر میں جائے گا تو گناہوں سے پاک صاف ہوگا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک انعام ہے. ویسے ہم یہ نہیں کہتے کہ یا اللہ آزمائشوں میں مبتلا کر اور ہمیں پاک کر دے، نہیں ہم کمزور ہیں، لیکن اگر آزمائش آ جائے، بیماری آ جائے تو صبر کرنا ہے. بیماری سے جان چھڑانے کے لیے جادوگروں کے پاس نہیں جانا، عاملوں نجومیوں کے پاس نہیں جانا، ایمان کا بیڑا غرق نہیں کرنا. آپ دونوں انعام لے لیں جی. ایک ایک انعام بتایا تھا آپ نے. آئیں جی. اس کے بعد سورہ فرقان کی ایک آیت، پہلی آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. بابرکت ہے وہ ذات جس نے فرقان اتارا. کیا اتارا؟ فرقان اتارا اپنے بندے پہ. یہ فرقان کیا چیز ہے جو بتا سکتا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. ویسے نہیں بولنا، دھیان سے. فرقان جی قرآن کریم. جواب صحیح ہے، لیکن قرآن کریم کو فرقان کیوں کہتے ہیں؟ فرقان کا مطلب کیا ہے؟ کون بتائے گا؟ اچھا بتائیں گے. اونچی بولیں، اونچی. حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب ہے. حق اور باطل میں فرق کرنے والی بات ہے، خیر اور شر میں فرق کرنے والی کتاب ہے فرقان. تو قرآن کریم کو فرقان قرار دیا گیا اور فرمایا اللہ نے کہ ہم نے اپنے بندے پہ اس کو اتارا ہے. اس بندے کا نام کیا ہے بیٹا؟ یہ بچہ بتائے گا کوئی؟ اس کو بتائے نا کوئی. کیوں بیٹا؟ اللہ نے قرآن جس بندے پہ اتارا اس بندے کا نام کیا ہے؟ کسی نے بتایا تو نہیں؟ آپ نے نہیں بتایا؟ پکی بات ہے. آئیں بیٹا، آئیں شاباش. تو اللہ نے یہ کتاب اپنے بندے محمد پہ اتاری ہے صلی اللہ علیہ وسلم. لیکون للعالمین نذیرا. یہ اہم بات بتانا چاہتا ہوں. کتاب کی اہمیت، اتارنے والا اللہ، جس پہ اتاری گئی تمام انسانوں میں سب سے افضل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اتاری گئی ہے کن کی رہنمائی کے لیے؟ پوری دنیا کے لیے. لیکون للعالمین نذیرا. یہ کتاب اللہ نے پوری دنیا کے لیے اتاری ہے، گوروں کے لیے، انگریزوں کے لیے، کالوں کے لیے،
اور امریکیوں کے لیے، روسیوں کے لیے، پاکستانیوں کے لیے، انڈین کے لیے، عربوں کے لیے، اجمیوں کے لیے اور قیامت تک کے لیے۔ یہ اتنی عظیم کتاب ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتاب کتنی عظیم ہے، اور آپ خوش نصیب ہیں کہ اس کتاب کو سننے کے لیے، نماز میں سننے کے لیے مسجد میں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رمضان میں ہمیں اس کلام کی خوب تلاوت کرنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ پوری زندگی اس کتاب کے ساتھ جڑے رہنے کی توفیق دے۔ اللہ ہمارے بچوں کو اس کلام کا حافظ بنائے، اس کلام کا قاری بنائے، اور روز قیامت ہمیں اور ان کو ان میں سے بنائے جن کو کہا جائے گا پڑھتا جا چڑھتا جا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔